وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اور ہم نصیحت کرنے کے بعد زبور میں یہ لکھ چکی ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس قرآن میں عبادت گزاروں کے لیے عظیم پیغام ہے۔ تو آج سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 105 سے بیان ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نصیحت کرنے کے بعد زبور میں یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے، زمین کے وارث جن سے۔ تو اب اس کے متعلق مفسرین کے بے شمار اقوال ہیں۔ مثلا کہ ایک قول یہ ہے کہ آسمانی کتابوں کو زبور کہتے ہیں، اور من بعد ذکر میں ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ، کیونکہ اس میں مستقبل میں ہونے والی تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والی کتابیں بھی وہیں سے لکھی گئی ہیں۔ اور اب پھر اس آیت کا معنی کیا ہوگا کہ ہم نے لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد آسمانی کتابوں کو لکھ دیا۔ اور ایک قول یہ ہے، قتادہ اور شعبی نے کہا کہ زبور سے مراد قرآن مجید ہے اور ذکر سے مراد تورات ہے۔ تو اب اس لحاظ سے پھر اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ ہم نے تورات میں قرآن مجید کو نازل کرنے کے متعلق لکھ دیا تھا۔ اگر زبور سے مراد قرآن مجید ہے اور ذکر سے مراد تورات ہے تو پھر معنی یہ ہوا کہ ہم نے تورات میں قرآن کو نازل کرنے کے متعلق لکھ دیا تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ زبور سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور ہے اور ذکر سے مراد نصیحت ہے، کیونکہ پیچھے میں نے آپ کے سامنے ایک قول یہ بھی بیان کیا کہ مفسرین نے کہا ہے کہ آسمانی کتابوں کو زبور کہتے ہیں، مگر اب ایک قول یہ ہے کہ زبور سے مراد ساری آسمانی کتابیں نہیں بلکہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور ہے، اور ذکر سے مراد جو ہے وہ نصیحت ہے۔ مگر ایک قول میں نے یہ بھی آپ سے عرض کیا کہ زبور سے مراد قرآن مجید ہے اور ذکر سے مراد تورات ہے۔ اچھا، ایک قول یہ بھی ہے کہ ذکر سے مراد علم ہے، یعنی ہم نے علم کے باوجود زبور میں لکھ دیا تھا، اور لکھنے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے لکھا تھا کہ شاید وہ بھول جائے گا تو اس لیے اس نے لکھ دیا تھا تاکہ اس کو یاد رہے، نہیں۔ البتہ ایک اس کے معنی یہ ہے کہ ذکر سے مراد علم ہے، یعنی ہم نے علم کے باوجود زبور میں لکھ دیا تھا۔ یہ جو فرمایا گیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا۔ اب ایک قول کے مطابق پھر اس آیت میں زبور سے وہ تمام کتابیں مراد ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا، جو انبیاء کرام پر نازل ہوئیں، اور ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے کہ لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد ہم نے تمام آسمانی کتابوں میں لکھ دیا۔ اور ایک قول کہ زبور سے وہی آسمانی کتاب مراد ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور ذکر سے مراد تورات ہے، یعنی تورات میں لکھنے کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا، دونوں کا ذکر آ گیا۔ اچھا، اب زمین کی وراثت سے مراد کیا ہے کہ زمین کی جو وراثت ہے، جیسے کہ اس میں آگے فرمایا گیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون،
کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یعنی ہم نصیحت کرنے کے بعد زبور میں یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے، زمین کے وارث جو ہیں وہ میرے نیک بندے ہی ہیں۔ اب زمین کی وراثت سے مراد کیا ہے؟ آیا وہ جنت کی زمین ہے یا دنیا کی زمین ہے؟ یہ کس زمین کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو اب اس سے مراد بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد جنت کی زمین ہے، دوسرا یہ کہ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد دنیا کی زمین ہے، مگر اکثر مفسرین کا رجحان ہے کہ اس زمین سے مراد جنت کی زمین ہے۔ یعنی یہ جو فرمایا گیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے، تو اس زمین سے مراد کیا ہے؟ آیا یہ جنت کی زمین کا ذکر ہو رہا ہے یا دنیا کی زمین کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ کون سی زمین کا ذکر ہو رہا ہے؟ اور یہ بھی میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد جنت کی زمین ہے، اور بعض نے کہا کہ میری زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے، اس سے جنت کی زمین ہے یا دنیا کی زمین ہے؟ تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد جنت کی زمین ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کی زمین کے وارث تو نیک بندے بھی ہوتے ہیں اور بدکار لوگ بھی ہوتے ہیں، دنیا کی زمین کے وارث تو مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں، تو دنیا کی زمین تو نیک اور بدکار، مومن اور کافر سب قسم کے لوگ اس کے وارث ہوتے ہیں، دنیا کی زمین جن سی ہے۔ تو اب یہاں پھر اس سے ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں انبیاء علیہم السلام کی کتابوں اور صحیفوں میں یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے جنت کے وارث نیک بندے ہی ہوں گے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں جو دنیا کی زمین ہے تو یہاں تو نیک بندوں کی بات ہو رہی ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے، تو ان مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جب زمین کے وارث نیک بندے ہی ہیں تو دنیا کی جو زمین ہے، دنیا کی زمین تو نیک لوگوں کے پاس بھی ہوتی ہے اور بدکار لوگوں کے پاس بھی ہوتی ہے، ایمان والوں کے پاس بھی ہوتی ہے اور کافروں کے پاس بھی ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے لوح محفوظ میں اور انبیاء کی کتابوں اور صحیفوں میں لکھ دیا کہ اللہ کے بندوں میں سے جو جنت کے وارث ہیں وہ نیک بندے ہی ہوں گے، نیک بندے تو کیونکہ جنت تو ہے ہی نیک لوگوں کے لیے، نیک بندے ہیں، تو اس معنی کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اہل جنت اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 74 کے اندر اللہ نے فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ جنتی کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا۔ تو وہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس بات سے ثابت ہوا کہ اس آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جنتی کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں رہتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہوتا ہے۔ تو وہ ان مفسرین کا اس قول کے مطابق یہ کہنا ہے کہ جنتی یہ جس زمین کا فرمایا جا رہا ہے یہ جنت کی زمین کا ذکر ہو رہا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے، یہ دنیاوی زمین کا ذکر نہیں ہو رہا۔ تو اس سے مراد وہ کہتے ہیں کہ جنت کی زمین ہے جس کے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں
کہ اس زمین سے مراد کافروں کی زمینیں ہیں، وہ کہتے ہیں کافروں کی زمینیں جنہیں مسلمان فتح کریں گے، وہ ان زمینوں کے وارث ہوں گے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے شام کی زمین مراد ہے، جس کے وارث اللہ کے وہ نیک بندے ہوں گے جو اس وقت شام میں رہنے والوں کے بعد میں آئیں گے۔ تو زمین کی وراثت سے دنیا کی زمین مراد، بعض جیسے کہ میں نے کہا کہ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد دنیا کی زمین ہے، یہاں جس زمین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ جنت کی زمین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اور زمین یعنی زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ اور ان کا کہنا ان کے اپنے دلائل ہیں، جو جن میں سے ایک دلیل انہوں نے یہ دی کہ جو سورۃ الزمر کی آیت نمبر 74 کے اندر اللہ نے فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اور جنتی کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے، جنتی کہیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جنت کی زمین ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا۔ اب ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں قیام کرتے ہیں، رہتے ہیں، اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اجر اچھا ہوتا ہے۔ مگر بعض مفسرین نے کہا نہیں، یہ دنیا کی زمین ہے، اس سے مراد دنیا کی زمین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اور انہوں نے کہا، ان کا کہنا یہ ہے ان مفسرین کا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک مسلمانوں سے حکومت اور اقتدار عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی جو نیک مسلمان ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کرنے کا بھی وعدہ فرمایا ہے اور اقتدار عطا کرنے کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ جیسے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے اندر ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وہ اس آیت کے تحت وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زمین ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لا چکی ہیں وہ اعمال صالحہ کر چکی ہیں، اور وہ پہلے ایمان لائے اور پھر انہوں نے اعمال صالحہ بھی کیے اور وہ اعمال صالحہ کر چکی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ وہ ان کو ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو اور مضبوط کر دے گا جس کو وہ ان کے لیے پسند کر چکا ہے، اور ضرور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا جو لوگ میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ بالکل شرک نہیں کرتے، اور جن لوگوں نے اس کے بعد کفر اور ناشکری کی سو وہی لوگ کافر ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں ذکر گزر چکا ہے، فرمایا تھا کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد طلب کرو۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد طلب کرو اور جنگ کی مشکلات پر صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے۔ تو پھر یہ کس زمین کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس زمین کا وارث کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا ان دلائل سے بعض مفسرین نے کہا نہیں، وہ یہ جنت کی زمین کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی زمین کا ذکر ہے، اس میں دنیا کی۔ باقی رہی بات ایک یہ کہ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ دنیاوی بادشاہت اور حکومت اصل میں وہ کبھی صالحین کے پاس بھی ہوتی ہے اور کبھی فاسقین کو بھی دے دی جاتی ہے، اور جس کا ذکر دوسری آیت میں ہے کہ یہ جو زمین کی وراثت ہے، یہ زمین کی وراثت کے زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے، یعنی نیک بندوں کو بھی دی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ فلاح اور تقوی جو ہے، فلاح
اور تقوی کا جو قرآنی معیار جو قرآنی معیار ہے وہ حکومت کا ہونا اور نہ ہونا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کا معیار یہ ہے کہ فلاح جو ہے یا تقوی جو ہے یہ اس کا جو قرآن کا جو معیار ہے، جس کے پاس تو حکومت ہے اور زمین ہے، وہ جون سے وہ کامیاب ہے، اور یہ اس کا وہ رکھا گیا ہے معیار. تو مگر اگر آپ غور کریں تو پھر اس سے قرآن مجید کی بے شمار آیات کا انکار ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ بڑے بڑے ظالم اور بڑے بڑے جابر اور خونخوار اور نااہل لوگ بھی دنیا میں شاہی تخت کے اوپر بیٹھے، جن کے ظلم کی داستان اور ان کی اہلیت سے، ان کی نااہلی سے ان کی قوم بھی واقف تھی جن سے. اور کیا کہتے ہیں، اب اگر حصول حکومت کو کہ مثلا جن ظالم لوگوں کو حکومت اور زمین حاصل آئی، اس کو ان کی صلاحیت کا معیار قرار دینا، تو کیا ایسے فرما رواؤں کو بھی صالح ہونے کی دلیل دیں گے کہ جی نہیں، قرآن کا معیار یہ ہے کہ جس کے پاس حکومت ہو، بھلے وہ جتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ جون سے وہ حق پر ہے اور وہ صالح ہے اور وہ صحیح ہے. تو پھر مفسرین نے لکھا کہ ہٹلر جو تھا، اس کا نام تو اس کے اپنے ہم وطن جو لوگ تھے ان کے لیے بھی ایک گالی کے طور پر باقی رہ گیا دنیا کے اندر. یا اسٹالن جو تھا، اس کی پوجا کرنے والوں نے اس کی قبر سے بھی اس کی ہڈیاں نکال کر جان سے وہ کریملن کے مقبرے سے نکال کر باہر پھینک دیں. تو اگر دنیاوی حکومت اور مادی ترقی کو ہی آپ صالحیت کا معیار قرار دیں گے تو پھر قرآن مجید کی بے شمار آیات کا انکار کر بیٹھیں گے جن سے بے شمار. اور تاریخ کی عدالت میں بھی انسان مجرم قرار دیا جائے گا کہ آپ نے ہر اس شخص کو قرآنی اصطلاح میں صالح کہہ دیا جس نے کسی زمام اقتدار کسی بھی طرح اپنے ہاتھ میں لے لی، بھلے وہ جتنا بھی ظالم تھا، اور اس نے حق اور سیدھے راستوں کے سب روشن چراغ اس نے بند کر دیے، بھلے اس کی فتوحات سے انسانیت کو کتنی تکلیف پہنچی، اس کی خونخواریوں اور سفاکیوں سے عالم انسانیت پر جو بربریت اور وحشت اور جہالت کی ایک اندھیری رات چھا گئی. تو یہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے فرمایا کہ حکومت یا زمین کا ہونا نہیں، یہ ہر طرح کے لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے جن سی ہے. اور اچھا، اس پر پھر اگر کوئی یہ اعتراض کرے، اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ جب زمین کی وراثت صرف نیک بندوں کو دی جاتی ہے تو پھر کافروں کو حکومتیں اور اقتدار کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور ہم نصیحت کرنے کے بعد زبور میں یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے، زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے. تو اب یہاں پر پھر اگر کوئی یہ سوال یا یہ اعتراض کرے کہ جب زمین کی وراثت اللہ نے کہہ دیا کہ نیک بندوں کی ہے، نیک بندوں کے لیے زمین کی وراثت جنسی ہے، تو پھر کافروں کو حکومتیں کیسے مل گئیں اور کافروں کو زمین کے اوپر اقتدار کیسے مل گیا؟ تو اس کے متعلق مفسرین نے پھر یہ لکھا کہ جب نیک مسلمان اصل میں جو اس آیت کی اصل جو حقیقت میں جو ایک تفسیر ہوگی کہ جب نیک مسلمان اللہ کے دین کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد کرے گا اور اپنے فضل سے ان کو زمین پر اقتدار عطا فرمائے گا. اور جب تک وہ نیک کام کرتے رہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی. اور جب وہ گناہ کو اختیار کریں گے اور نافرمانی کو اختیار کریں گے
تو پھر اللہ کی مدد ان کے شامل حال نہیں رہے گی۔ تو اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر کافروں کو زمین پر اقتدار کیسے حاصل ہو، جبکہ اللہ تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ زمین کی وراثت صرف نیک بندوں کو دی جائے گی، تو اب زمین پر زبردست تو کافر اور ان کو پھر کیسے اقتدار حاصل ہوا؟ تو اب زمین پر زبردست اور مستحکم اقتدار انہی کو حاصل ہے، کافروں کو۔ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک مسلمانوں کو جو زمین پر اقتدار عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کی مدد اور اس کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے ان کو۔ اور جب تک مسلمان نیک طریقے پر قائم رہتے ہیں یا نیک طریقے پر قائم رہے، ان کے پاس اقتدار رہا، لیکن جیسی وہ نافرمانی اور معصیت اور سرکشی کے پر اترے تو پھر وہ اسی میں ڈوب جاتے ہیں اور ان سے پھر وہ نعمتیں چھین بھی لی جاتی ہیں۔ خلفائے راشدین اور بعد کے جو نیک مسلمانوں کی حکومتیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے قائم رہیں، لیکن جب مسلمانوں نے اللہ کے نظام کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ کی مدد بھی ان کے شامل حال نہیں رہی، اور پھر زمینیں بھی اور اقتدار بھی اور حکومت بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ اچھا، اب رہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اور فاسقوں کو، سپوز امریکہ، روس، اسرائیل، فرانس، برطانیہ، چائنا وغیرہ کو بھی زمین پر اقتدار عطا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خوشنودی اور رضا سے زمین پر اقتدار نہیں عطا فرمایا، بلکہ یہاں اصل میں اپنی مشیت کے تحت ان کو زمین پر اقتدار عطا فرمایا اور ان کو ان کے کفر اور ان کی سرکشی میں ڈھیل دے دی کہ تم اپنے کفر اور سرکشی میں جتنا اور آگے جا سکتے ہو، تاکہ ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک تکوینی نظام ہے، اس کے تحت کفر کی حکومتیں قائم ہیں۔ مثلا زمین کے اوپر قدرتی آفات آتی ہیں، زلزلے بھی آتی ہیں، طوفان بھی آتی ہیں، قحط بھی آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے تکوینی نظام اور مشیت کے تحت اسی طرح جب اگر زمین میں زلزلے، آفات، طوفان اور قحط آتا ہے تو پھر اللہ نے اسی تکوینی نظام اور مشیت کے تحت کافروں، ظالموں اور فاسقوں کو اقتدار بھی عطا فرمایا ہے۔ ہاں، اس میں مسلمانوں کے لیے ایک عبرت ہے اور یہ ان کی سزا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے زمین پر اقتدار ملنے کے باوجود جب اللہ کے نظام کو قائم نہیں کیا اور مسلمان جب عیاشیوں میں پڑ گئے اور عیش و آرام میں پڑ گئے اور اس میں ڈوب گئے، تو پھر اللہ نے ان کے دشمنوں کو زمین پر اقتدار دے دیا۔ اور اس میں کافروں کو جو اقتدار دیا گیا وہ اس لیے نہیں، بلکہ یہ اس کی مشیت اور اس کے تکوینی نظام کے تحت تھا، اور کافروں کو ڈھیل دی گئی کہ وہ اپنے کفر اور سرکشی میں اور بڑھتے جائیں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ آخرت میں وہ عذاب کے مستحق ہوتے چلے جائیں۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب کافروں سے یہ اقتدار واپس لے لیا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو پھر روئے زمین پر نیک مسلمانوں کا ہی اقتدار ہوگا۔ اور آگے جو فرمایا، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس قرآن میں عبادت گزاروں کے لیے عظیم پیغام ہے۔ اس قرآن میں عبادت گزاروں کے لیے ایک عظیم پیغام ہے، عبادت گزاروں کے لیے اس قرآن میں عظیم پیغام ہے۔ اب اس صورت میں، اس آیت میں اصل میں اشارہ یہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان ہوئے ہیں، ان کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور وعد اور وعید کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ گو کہ یہ پیغام سب کے لیے، اور ہر شخص اس پیغام پر عمل کر کے آخرت اور حقیقی جو فلاح ہے اور کامیابی وہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس پیغام کو قبول عبادت گزار ہی کریں گے اور وہی اس پیغام پر عمل کریں گے۔
اس لیے اس آیہ کریمہ کے اندر خصوصیت کے ساتھ عبادت گزاروں کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ عبادت گزار سے مراد وہ لوگ ہیں، عبادت گزار سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف ہر وقت تسبیحیں ہی پڑھتے رہیں یا چلے ہی کاٹتے رہیں یا اوراد و وظائف میں لگے رہیں، نہیں، عبادت گزار سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جن کو شریعت کا پورا علم ہو اور وہ اس کے تقاضوں کے اوپر عمل بھی کرتے ہوں، کیونکہ جو شخص بغیر علم کے عبادت کرے گا وہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا، اور جو علم رکھنے کے باوجود عمل نہ کرے وہ ایسا درخت ہے جس پر کوئی پھل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر عبادت گزار سے مراد اس آیت میں جن عبادت گزاروں کا ذکر ہے وہ عبادت گزار ہیں جن کو شریعت کا پورا علم ہو اور وہ اس کے تقاضوں کے اوپر عمل بھی کرتے ہوں، وہ عبادت گزار جنسی ہیں، یہ وہ ہیں جو آخرت کی کامیابی حاصل کریں گے اور منزل مقصود پر پہنچیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔